ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المأسم والمغرم متفق عليه او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کی بڑائی اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے، ان گنت بے شمار درود و سلام نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایسی دعائیں بتائی ہیں کہ جن کو پڑھنے سے ہم فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو بیان کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا یدعو فی الصلاۃ، نماز میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ یہ بہت بہترین دعا ہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں، اور یہ ہم سب کو یاد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی اتنی فکر ہے کہ میری امت کہیں فتنوں میں نہ پڑ جائے، فتنوں سے بچ جائے، میری امت گمراہی سے بچ جائے، میری امت جہنم سے بچ جائے۔ اس دعا کو نماز کا حصہ قرار دے دیا۔ عام دعائیں جو ہیں، مثال کے طور پر مسجد میں داخل ہونے کی، باہر نکلنے کی، صبح جاگنے کی دعا، سفر کی دعا، کپڑے پہننے کی دعائیں، یہ بہت کم لوگ ہیں جن کو یاد ہے، اور جن کو یاد ہے ان میں سے بھی بہت کم لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں۔ اور نماز وہ ہے جو مسلمان ہے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، چاہے وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، اس کو نماز لازمی یاد ہوتی ہے۔ کبھی کبھار تو وہ نماز پڑھتا ہے نا، اس کو نماز شروع سے لے کر اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک مکمل نماز، بچے سے لے کر بوڑھے تک سب کو یاد ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو نماز کا حصہ قرار دے دیا تاکہ میری پوری امت کو یہ دعا یاد ہو جائے اور یہ پڑھے اور فتنوں سے بچ جائے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ بہت مشہور دعا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ میں دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اے اللہ میں زندگی اور موت کے فتنے سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ زندگی کے میں بھی فتنہ ہے کہ جتنی دیر زندگی ہے انسان کی، کیا پتہ کس موڑ پر آ کر وہ فتنوں میں مبتلا ہو جائے۔ اور اس کے آگے واعوذ بک من فتنۃ المأسم والمغرم، اے اللہ جتنے بھی گناہ ہیں، گناہوں کی جگہیں ہیں، ان کے فتنوں سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں، والمغرم اور قرض کی چٹی کے فتنے سے بھی۔ بندہ فصل کرتا ہے، جب فصل پھل دینے کے کٹائی کے قریب آتی ہے، کوئی آندھی طوفان یا کچھ بھی آتا ہے، اس کی فصل تباہ ہو جاتی ہے، وہ اس کو چٹی پاٹ گئی۔ یا اللہ ان سارے فتنوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور دوسری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی اس حدیث کو بھی وہی روایت کرتی ہیں، اور سنن نسائی میں صحیح حدیث سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النار، اے اللہ میں تجھ سے آگ کے فتنے سے، جہنم کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں تیری، وعذاب القبر اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں، وفتنۃ القبر عذاب سے بھی پناہ مانگتا ہوں اور قبر کے فتنوں سے بھی پناہ مانگتا ہوں، وشر فتنۃ المسیح الدجال اور
دجال کے فتنے کے شر سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں، وشر الفقری، اور فقیری کے فتنے سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ فقیری پہ ہی کس طرح فتنہ ہو سکتی ہے کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ فقیری دے تو وہ امیروں کی طرف دیکھ کر اللہ تعالیٰ پر شکوے کرتا ہے، یا اللہ اگر تو مجھے آزمانے کے لیے میرے پر فقیری آ جائے تو اس کے فتنوں سے مجھے بتانا، مجھے اس فقیری میں خوش رہنے کی، اس میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اور وشر فتنۃ الغنا، اے اللہ مجھے امیری کے فتنے سے بھی بچانا۔ امیری کس طرح فتنہ ہے کہ جب بندے پر کے پاس مال آ جائے، قرون مشہور بندہ تھا، آپ نے سنا ہوا ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ مال تھا، اس کے پاس اتنا مال تھا کہ اس کے جو خزانے تھے ان کی چابیاں اٹھانے کے لیے اس نے اونٹ رکھے ہوئے تھے۔ اونٹوں کی ایک جماعت تھی جو صرف اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتی تھی، اور وہ کسی کو دیتا نہیں تھا۔ وہ کہتا تھا یہ میری اپنی محنت ہے، یہ میں نے خود کمایا ہے، میں کسی کو کیوں دوں؟ اللہ کا انکار کر دیا، قیامت کا انکار کر دیا، اس دینے والے رب کا انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے، یہ فتنہ تھا مال، اس مال نے اس کو گھمنڈ کے اندر ڈال دیا، تکبر میں ڈال دیا، تو اسی مال کے ساتھ زمین میں دنس گیا۔ اور اسی طرح آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوا ہے کہ وہ ایک فرشتہ تھا، ایک آندھے کے پاس بھی گیا اور کوڑی والے کے پاس بھی گیا، اس طرح وہ گنجے کے پاس بھی گیا، انہوں نے، وہ مشہور آپ نے سنا ہوا ہے، بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر جب ان کے پاس مال بہت زیادہ ہو گیا تو سب نے انکار کر دیا کہ جی یہ میں اپنی محنت سے کمایا ہے، اللہ نے مجھے نہیں دیا، یہ ہم نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ وہ صرف آزمائش تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کے لیے مال دیا تھا کہ اگر میں ان کو مال دوں تو پھر بھی کیا یہی میں مجھ پر ایمان رکھیں گے یا تکبر میں آ جائیں گے؟ تو اے اللہ اگر مجھے تم مال دے، مجھے بہت زیادہ مال دے تو پھر اس میں سے مجھے زکوٰۃ نکالنے کی، زکوٰۃ دینے کی، صدقہ خیرات کرنے کی، اس مال میں جن کا حق ہے ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اور تکبر کے اندر مجھے نہ آنے دینا۔ یہ بھی جو امیری ہے اس کے فتنے ہیں۔ تو یہ بہت جامع ترین دعائیں ہیں، ان کو پڑھا کریں اپنی عام دعاؤں میں۔ نماز، جو نماز ہے نا میرے بھائی، ہم اس نماز کو اس کے حق کے ساتھ ادا کر دیں جس طرح نماز ادا کرنے کا حق ہے، ہمیں ہماری بہت زیادہ پریشانیاں حل ہو گئی۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جس کی نماز درست ہو گئی اس کے سارے معاملات ہی درست ہیں۔ انسان کو زندگی کے اندر جتنی ضروریات ہوتی ہیں نا، وہ چاہتا ہے کہ مجھے یہ بھی ملے، یہ بھی ملے، مجھے مغفرت مل جائے، مجھے مال مل جائے، مجھے آخرت میں نجات مل جائے، مجھے دنیا میں کوئی پریشانی نہ ملے، مجھے فتنوں سے آزادی مل جائے، مجھے قبر کے عذاب سے آزادی مل جائے، جہنم کے عذاب سے آزادی مل جائے، مجھے مال و دولت مل جائے۔ یہ سب کچھ نماز کے اندر موجود ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر جو بندہ نماز کو اس کے حق کے ساتھ ادا کرتے، اس کو ایکسٹرا دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اتنی جامع ترین دعائیں اکٹھی کر کے نماز کے اندر رکھ دی گئی۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ مجھے ایک منٹ سے، ہاں جی جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بڑی اچھی بات تھی کہ شاید یاد ہوئے گی۔ میں تمہیں اپنی ذاتی گل دسنا، بچپن پڑھتے ہوتے سا وہ کتاباں والے آتے سی سکول سے، وہ کتاباں چھوٹیاں چھوٹیاں، ایک نماز کی ہوتی سی کتاب، ان کا نام سی نماز حنفی۔ وہ نماز حنفی کتاب کا نام سی نماز حنفی، وہ اسی پڑھی بچپن چ۔ میں اندر دعا کوئی نہیں، اج بھی وہ تمہیں کتاب تو لبے تو دیکھا جو کوئی نہیں۔ یہ بڑی تھوڑی خوش قسمتی بیٹا بھی الحمدللہ تمہیں اللہ نے اس وقت ایسا علم دیتا ہے کہ تمہیں دعا یاد نے۔ ہوں میں پورا بڑھاپے چ آ کے کوئی 50-70 سال تو میں دعا یاد کی ہے، یہ مینوں کو نہیں آنی سی، پڑھی جو نہیں سی تے آویا کتوں؟ اس واسطے بڑی بات شاباش ماشاء اللہ۔ وہ نماز حنفی اسی پڑھی ہوئی سی، اندر تے لگے ہوئے سا، وہ ادبی چھوٹی گل بھی نہ انہوں میں تشریح کرانا نہیں ٹائم تے بڑا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہے کہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ انہیں سانوں توفیق دیتی ہے۔ ماشاء اللہ تسی پڑھ رہے ہو، سمجھ رہے ہو، سب کچھ ہو رہا ہے، ساڈے بغیر یقین جاؤ کچھ بھی نہیں سی، اسی نکمے دے نکمے ہی ہوئے گئے۔ اب مینوں قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا ہوندا سی، میں تو واضح دسنا، وہ میں اردو پڑھی ہے تو اردو نال الحمدللہ ایک دو بندیاں تو تھوڑا جہا سیکھیا، ہن میں اللہ بھی بنا پڑھ لینا۔